ہے، اپنی کرامت جلدی نہیں دکھاتا، کبھی کبھار اللہ تعالیٰ خود اس کی کرامت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اور ایک اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، مثلا یہ بار سٹاپ ہے یا یہ گلی لے لیں، وہاں ایک سید کھڑا ہے ریڑھی لگا کر پھل کی، خالص سید، کیا بالکل پیور سید۔ آج کل تو لوگوں نے بس کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی بالکل سید۔ اور ایک سید وہ ہے کہ وہ پجاروں پر بیٹھا ہوا ہے، سلام لینا اس کے مشکل ہے، لینے لگی ہوئی ہیں، بہت بڑا محل ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، گاڑیاں ہیں، آگے پیچھے لوگ ہیں۔ اس سید، اس ریڑھی والے سید میں رتی بھر بھی فرق نہیں، نہ عظمت میں، نہ شان میں، نہ مقام میں، نہ شان و شوقت میں، نہ قدر و مدد میں، نہ عہدہ میں، نہ عروج میں، نہ بلندی میں، نہ خون میں، رتی بھر بھی دونوں میں فرق نہیں۔ تو ہمارا انصاف کیا ہے؟ میں بولو ہمارا انصاف کیا ہے کہ ریڑھی والے کو دیکھ نہیں رہے تو جس کے پاس سارا کچھ ہے، سلام لینا مشکل، ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تم نے اور میں نے کیا انصاف کیا؟ جو میں نے ابھی جملہ بولا ہے، غور کیا آپ نے؟ نہیں کر سکتے ہو تو گھر میں جا کر کر لینا۔ بس جس کے پاس یہ سارا کچھ آیا جب ولی، تو جو سادگی میں بیٹھا ہوا ہو، بالکل سادگی میں، اس سے بھی زیادہ کامل ولی، اس سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہو۔ کیا آپ کو پتا کہ جتنے دربار پوری دنیا میں بنے یہ ولی ہیں؟ نہیں، اگر ایک دربار ہے تو سینکڑوں وہ ولی ہیں جو چھپ گئے ہیں۔ ولی زیادہ مرتبے میں زیادہ ہے یا انبیاء یا صحابہ؟ تو سارے 1,24,000 پیغمبروں کے دربار کہاں بنے؟ بتاؤ مجھے۔ 1,24,000 یعنی 1.25 لاکھ صحابہ کراموں میں ہیں، صحابہ کرام کے کہاں دربار بنے ہیں؟ بہت ہائی لیول کا دربار ہو، دائنہ لہرہ پیرا ہو رہی ہو، آئے یہ ولی تو ایک سادگی میں، ایک جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، یہ تیرا میرا انصاف ہے، یہ تیرا میرا انصاف ہے۔ رب نے تو یہاں تک فرمایا، ربا شاسا اغفرا مدفن بالعبواب لا یوباؤ لو اقسما اللہ لا برہو۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ میرے بندوں میں سے، تیری امت میں سے کچھ میرے بندے اور تیری امتی ایسے بھی ہیں کہ جن کے بال بکھرے ہیں، کپڑے ان کے بسیدہ ہیں، پرانے ہیں، لا یوباؤ، لوگ ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، لوگ تو دکارتے ہیں، لوگ لا یوباؤ۔ فرمایا ان کی نظر، اب جملہ سے غور کریں، ان کی نظر اے ظاہری لبادے کے اندر اڑ گئی ہے، اٹک گئی ہے۔ یہ اس لباس کے ظاہری سادگی کے لباس میں کیا اٹک گئی ہے، اندر نہیں جا رہی، کیونکہ ان کے پاس یہ ہے نظر، یہ نظر نہیں ہے۔ بصیرت ہے پر بصارت ہے پر بصیرت کی آنکھیں نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بس یہ نظر ان کے ظاہری لبادہ میں، ظاہری لباس میں کیا ہو گئی ہے؟ اڑ گئی ہے، اٹک گئی ہے، اندر باطن کو نہیں دیکھے اس لباس کے اندر کیا مقام ہے، مرتبہ کیا ہے۔ لو اقسما، سنو، لو اقسما علی اللہ لابرہو، ان کا مقام میری بارگاہ میں یہ ہے، یہ میرے اتنے قریب ہیں، یہ میرے اتنے قریب ہیں، اگر یہ قسم اٹھا کر ضد کر بیٹھے، مولا یہ کام کر، مجھے کرنا پڑتا۔ اصل میں یہ موضوع کچھ اور ہے، اس پر پھر میں ایک مثال دے رہا تھا نا، اپنے اور تیرے اور میرے انصاف کی بات کر رہا تھا نا، کہ ہم تو چڑھ گئے ان کی طرف نا، لیکن ہم نے سادگی کو نہ دیکھا کہ سادگی کے اندر بھی ایک چھپی ہستی کا مقام اس کی بارگاہ میں کیا ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ دو باتیں کریں گے، لیکن میں کیا کروں، تشریح کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب آئیے محترم، میں قرآن کو کھول کر تھوڑا سی دودھ کہہ دیتا ہوں۔ پہلے آپ نے نقطہ لے لیا کہ رب نے ہمیں کیا حکم کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ جڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے اور کن سے جڑنا ہے؟ اے باری تعالیٰ کچھ تھوڑا سا تعارف کروا دی، کچھ دو چار باتیں میں کر بھی دی ہیں، تو اب قرآن کو دیکھتے ہیں۔ رب کہتا ہے ان کا تعارف یہ ہے، ان کا تعارف یہ ہے کہ وہ
پتہ کیا کرتی ہیں مولا کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو یاد، مولا رب کو یاد تے تجھے تو یہ سارے نمازی جو نماز پڑھتے ہیں یہ بھی یاد کر رہے ہیں، روزے رکھنے والے یہ بھی رب کی یاد ہے، دل رات عبادت و ریاضت بھی یاد ہے، تسبیح ہے یہ یاد ہے تیری، ذکر یہ تیری یاد ہے، سارے کچھ تیرا مولا۔ کوئی جن کے ساتھ جڑنے کو حکم کر رہا ہے ان کا کوئی یاد کرنا خاص ہے؟ یہ نکتہ اس میں پہلے حصے میں پہلے جز میں یہ نکتہ ہے کہ باری تعالیٰ ان کا یاد کرنا کوئی خاص یاد کرنا ہے؟ میں کہتا ہاں خاص یاد کرنا ہے۔ مولا وہ کیا فرمایا؟ بالغدات والعشی، سارا دن دیکھو گے تو وہ میری یاد میں ہے، ساری رات دیکھو گے تو وہ میری یاد میں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اب یہ تھا سارا دن اور ساری رات، حتیٰ کہ وہ آرام بھی کر رہے ہوں نا، سوئے ہوئے ہوں، تب بھی وہ رب کی یاد میں رہتے، وہ رب کی یاد میں۔ اس کو میں مزید نہیں کھولوں گا، اس پر بڑی مثالیں ہیں بڑی بڑی، لیکن صرف جملہ دے دیا ہے کہ وہ سارا دن بھی بالغدات والعشی، صبح سے شام، شام سے صبح کس کی یاد میں ہوتے ہیں؟ اور پھر آ گیا قیامم، کھڑے، وقعودم، بیٹھے، وعلی جنوبہم، لیٹے۔ تو بندہ جب لیٹتا ہے وہ سو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سو جاتا ہے۔ رب نے دو باتیں کی، سارا دن ساری رات، کھڑے بیٹھے لیٹے، وہ رب کو یاد کر رہے۔ مولا اس طرح تو بڑے بڑے لوگ اور دیکھے ہیں، کوئی خاص نشانی ان کی بتانا۔ ہائے ہائے ہائے، اے باری تعالیٰ یہ معاملہ بھی بڑے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ساری رات ذکر کر رہے ہیں، دن کو بھی ذکر کر رہے ہیں، کھڑے دیکھتے تو یاد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، بیٹھے تسبیح کر رہے ہیں، لیٹے بھی کی جناب ان کو دیکھا کہ وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ مولا کوئی خاص بات ان کی بتا جن کے ساتھ انہیں جڑنے کا حکم کیا ہے، ہائے ہائے، جن کے ساتھ کوئی خاص نشانی بتا ان کا یاد کرنا۔ رب نے کہا ہاں چل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب سنو، قرآن ہے، فرمایا یریدونا، کیا بولیے؟ ید یا یریدونا، یہ نشانی ہے، یریدونا، دن رات عبادت کرنا، دن رات رب کو یاد کرنا، یریدونا، ان کی چاہت یہ نہیں ہے کہ جنت مل جائے، وہ جنت کی چاہت میں نہیں کر رہے، وہ دوزخ کے ڈر سے نہیں کر رہے۔ یریدون کہتے ہیں چاہت کو، یریدون کہتے ہیں طلب کو، خواہش کو، تمنا کو، آرزو کو، طلب کو، اشتیاق کو۔ رب کہتا ہے ان کی خاص نشانی یہ ہے کہ یریدون، وہ جنت کے لالچ میں مجھے یاد، کہ دوزخ کے ڈر سے بھی یاد نہیں کرتے، نہ ان کو غرض جنت سے ہے، نہ غرض ان کو دوزخ سے ہے، ان کے سامنے جنت اور دوزخ کوئی شے نہیں ہے۔ ہولا یریدونا، پھر ان کی چاہت کیا ہے، کس چاہت میں، کس طلب میں، وہ کون سی منزل ہے جس کے وہ مشتاق ہیں، وہ کون سی منزل ہے جس کے وہ چاہنے والے ہیں، وہ کون سی منزل ہے جس کے وہ متلاشی ہے، وہ کون سی منزل ہے جس کے وہ طالب علم ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ کون سی منزل ہے؟ رب کہتا وہ بھی بتا دیتا ہوں نا، دوزخ منزل نہیں ہے، جنت منزل نہیں ہے، استقبال منزل نہیں ہے، مشہور ہو جانا یہ منزل نہیں ہے، کرامتیں بکرامتیں کرامتیں یہ ان کی منزل نہیں ہے، ان کی منزل نہیں ہے۔ مولا ان کی منزل کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں، یریدون، پتہ ان کی منزل کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ سنو قرآن ہے، 28ویں آیت ہے، وہ کہتا ہے یریدون، آگے ہیں وجہہ، کیا؟ سارے بولیے وجہہ، وجہہ، 2026 1447 ہجری کے 25 اور 26 30 اور 31
تاریخ تو اور تھی نا، لیکن 30 اور ایک یکم ہم نے محفل رکھی، خدا کی قسم سالانہ اس مارا کی تقریب کے موقع پر سنا ان کی نشانی، فرمایا نہ ان کی منزل دوزخ ہے، نہ منزل جنت ہے، نہ منزل استقبال ہے، نہ منزل نمود و نمائش ہے، نہ مشہوری ہے، نہ نمود و نمائش ہے، نہ شو بازی ہے، ان کی کوئی منزل نہیں، نہ بنگلے اور کوٹھیاں ہیں، نہ وزارتیں ہیں، ان کی کوئی منزل نہیں۔ مولا فتح بتا تو دے، فرمایا وجہہ، سارے بولیے کیا؟ واو جیم 2 ہا 3 اگلی ہا 4 حرف ہیں، وجہہ، پڑھو کیا؟ 40 نیکیاں مل گئی تمہیں محترم، کیا ہو گیا یار؟ 40 مجھے مل گئی، 40 گناہ معاف ہو گئے، 40 درجے بلند ہو گئے محترم۔ میں تمہیں گھاٹے کی طرف لے جا رہا ہوں، میں تمہیں خسارے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ وجہہ، رب کہتا ہے یہ ان کی منظر ہے، یہ ان کی منظر، جس کی وجہ سے یہ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں، یہ مجھے بڑے محبوب لگتے ہیں، اور اتنے محبوب لگتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ بس یہ جب بیان کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رشک آتا ہے، دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مولا چلو ہم یہ تو نہیں بن سکتے، چلو ان لوگوں کی جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا شمار کر دیں۔ ہائے ہائے یریدون وجہہ، کیا ان کی چاہت ہے؟ کوئی دوزخ کا ڈر نہیں ان کو، کیا؟ کوئی دوزخ کا ڈر نہیں، وہ دن رات رب کو یاد کر، دوزخ کے ڈر سے نہیں، جنت کے لالچ میں نہیں، استقبالوں کے لیے نہیں، مشہوری کے لیے نہیں، کوئی کسی اور کام کے لیے نہیں۔ رب کہتا میں بتا رہا ہوں نا، وجہہ، ایک کی منزل ہے، ایک کی طلب ہے، ایک کی خواہش ہے، ایک کی دل میں آرزو ہے، کیا؟ وہ کہتے ہیں مولا پردے ہٹ جائے، نظر ہماری ہو، زیارت تیری ہو۔ کیا رب کہتا ہے؟ اس لیے میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، تمہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، کیونکہ یہ میرے بڑے محبوب ہیں، عبادت تو بڑے کرنے والے ہیں، ریاضتیں بڑے کرنے والے ہیں، مجاہدے بڑے کرنے والے ہیں، میں بڑے وثوق سے آج کہہ رہا ہوں، گو میری شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، میاں صاحب کو تو میں دیکھتا رہا ہوں نا، میاں صاحب کی سادگی کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی کر کے تو دکھائے۔ سید بادشاہ سید داؤد شاہ صلی رحمہ، میں کہتا ہوں جس طرح کی ان کے پاس ولیت تھی نا، ولیت طاقت تھی، وہ چاہتے تو جناب سارا علاقہ انہی کے اندر میں ہوتا، کارخانے فیکٹریاں پتہ نہیں کیا کیا دے جاتے۔ نہیں محترم، نہ ان کو چاہت تھی، جن کا انتخاب کیا نہ ان کو چاہت، نہ آگے چاہت۔ میں کہتا ہوں یا اللہ جس طرح شاہ صاحب کی منشا تھی اس طرح ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک اس طرح ہوتا رہے گا، اور ہماری بھی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں۔ رب کیا کہتا ہے؟ وجہہ، رب وہ پتہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولا پردے ہٹ جائیں، حجابات ہٹ جائیں، نظر ہماری ہو، تمنا ہماری کیا ہے؟ پردے ہٹ جائیں، نظر ہماری ہو، دیدار تیرا۔ اور ایک جملہ ایک دینا چاہتا ہوں، میرا آقا نے اس طرح فرمایا، یہ تفسیر تو بڑی ہے لیکن میں ایک نقطہ یہاں سے دینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے کچھ میرے امتی جنت میں جب جائیں گے نا تو پریشان پھریں گے۔ کیا کریں گے؟ سارے بولیے پریشان۔ کیا پریشان؟ کیا جنت میں پریشانی ہے؟ سنا ہے کسی عالم دین سے؟ جنت میں حدیث میں ہوتا ہے جنت میں غم ہی نہیں، غم ختم، غلاثے ختم، برائیاں ختم، وہاں تو سکون ہی سکون۔ جنت میں غم جنت میں خوشی ہی خوشی۔ کیا ہے؟ خوشی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کچھ امتی جنت میں داخل ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ غمگین رہیں گے۔ کیا رہیں گے؟ پریشان رہیں گے۔ اب میں ساری آیت پر نقطے نہیں دوں گا، بس اگلا ایک نقطہ اور دینا ہے، اس کے بعد آپ جا جاؤں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔
اور حقیقت ہے مجھے بھی اجازت زیادہ تقریریں کرنے کی نہیں ہے، وہ میں جب جوش میں آتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر یاد آ جاتے، ڈاکٹر نے منع کیا ان کی نہیں بولنا، نہیں بھی لیکن کیا کروں، بس باتیں کو ایسی آ جاتی ہیں کہ جہاں بس کیا کریں، ہائے ہائے۔ اب جو جملہ میں دینا چاہتا ہوں، اب کیا کریں اس پر نہ بولیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے، دربار عالیہ صوفیہ کے سالانہ عرس کی تقریب میں آنے والوں، ظاہرینوں سنو، پورا قرآن و سنت نچوڑ دے رہا ہوں۔ یریدون وجہہ، وہ غمگین لوگوں کے پاس رب فرشتوں کو بھیجے گا۔ کن کو؟ فرشتوں کو بھیجے گا۔ فرشتوں جاؤ ان سے پوچھو کہ میری جنت یہ ہے، یہ غم والی نہیں ہے، یہ جنت کے اندر تو لطف، سرور، سکون، غم تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا، ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں، یہ غمگین پھر رہے ہیں میری جنت میں، ان سے پوچھو ان کو کیا ہے۔ ہائے ہائے، ان کو بھائی بلال گرم پانی کر رہا ہوں، میں عرض کر رہا تھا، ہائے ہائے کمال، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا۔ کن کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر ہی ہے نا؟ نہیں، سارا وجود، خیالات، نظریات، سوچنا اتنی گھر گئی ہیں۔ نماز پڑھ رہے اب یہ نہ تے موبائل سائلنٹ لگا ہوئے، وائبریشن، وہ کمبے، پھر تیری سوچ کی جانی ہے، او دے یا آئی دے، کون نہیں بول رہا ہے؟ نا کون نہیں بول رہا ہے؟ انہیں یاد کا منع ہے، رب التوجہ ہٹنی تو توجہ بڑھ جانی ان دے چاہیے۔ تو پھر کیا نماز کا لطف رہا، کیا سرور رہا؟ جب یہ موبائل نہ تھا دنیا نہیں چل رہی تھی۔ اگر موبائل مکمل بند کر کے نماز پڑھے تو گزارا ہو جائے گا؟ تو نہیں ہونا تو تیرے قبر جو موبائل 5-7 رکھا مانا اتنے بھی چلتے رہیں گے تیرے موبائل، اللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہائے ہائے۔ اس لیے مکمل ڈھانچہ ادھر نہ ہو، باقی سارا کچھ کاروبار گیا ہو، دکان نہ بڑے آوے دکھا نہیں، میں کہتا ہوں آپ ادھر ہی ہیں نا، مکمل طور پہ ادھر ہیں۔ میرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ڈنڈا لیتے تھے، چھڑی، حج کے بعد کہتے ہیں 3 جملے، قدیمی شہر ہیں، قدیمی ملک ہے، عراقیوں، شامیوں، یمنیوں، کیا کہتے تھے؟ ڈنڈا لے کر نکالتی حج کے بعد، یمنیوں یمن چلے جاؤ، عراقیوں عراق چلے جاؤ، شامیوں چلے، پاکستان تو وجود ہی نہیں سی، کیا ہے سی پاکستان تو وجود کی نکل جاؤ۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈنڈے کے ساتھ کیوں نکالتے تھے؟ بڑی حکمت ہے۔ فرمایا کمال یہ نہیں ہے، کیا کمال یہ نہیں ہے کہ تم طواف کعبہ کر رہے ہو، پہنچے ہوئے ہو پاکستان میں، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ رہو یمن میں، دل ہر وقت خانہ کعبہ، رہو شام میں، رہو عراق میں، رہو پاکستان لاہور میں، ہر وقت دل بھی وہاں ہو، خیال بھی وہاں ہو، سوچیں وہ ہو، یہ ادب بھی ہے، یہ عشق بھی ہے، یہ محبت بھی ہے، اور رہو وہاں جسمانی طور پر، باقی سارا کچھ ادھر۔ فرمایا نکل جاؤ، یہ بھی ادبی اور گستاخی ہے۔ میرا کرے فرمایا کھانا بھی تیار ہو، شدت کی بھوک لگی ہو، نماز بھی پڑھنی ہو، بشرطے کہ قضا نہ ہو رہی ہو، تو پہلے کیا کرو؟ کھانا کھاؤ۔ نبی پاک کی کلیم صلی اللہ علیہ وسلم یریدون وجہہ پر یہ مثالیں دے رہا ہوں، اس کے ساتھ ملتی جلتی مثالیں ہیں نا، نہ دوزخ نہ جنت نہ لالت نہ طمع، صرف اس کی رضا کے لیے نا۔ کھانا پہلے، نماز بولیے، کھانا کمال ہے یار، تقریرہ میں کر رہا ہوں، پانی تسی پیتی جاندے جو، کیا بات ہے، پیاس تھانوں لگی جاندی ہے، پلا سارے انہوں یار پہلے، اے سارے انہوں تقریر میں کرتا ہے تو پانی انہوں پلے جانا یار، رکھ دو منٹ جا کے کھا جا، ساری سوچنا میرا گھر کرتا پیا جا۔ یہی تو میری تقریر ہو رہی ہے کہ تھوڑا سا صبر کرے اللہ کے بندے، قرآن و سنت توجہ ہٹ جائے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تیری میری کوئی بات نہ سنے تم ناراض ہو جاتے، تب ہو جا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، میں تیرے ساتھ بات کرتا تو نہیں کرتا، ایسے ہے ایسے ہے نہیں ہے۔ اس لیے قرآن و سنت جب بیان ہو رہا ہو پھر خیالات و نظریات سوچیں سب مرغوم کریں، کیونکہ رب ہم کو دیکھ رہا ہے،
رب ہمارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے خیالات کو دیکھ رہا ہے، ایمان کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں کر رہا، ہمیشہ کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کا آخری سانس تک جمعہ پڑھنے جاؤ، محفل میں جاؤ، درس قرآن میں جاؤ، عرس میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، پھر جتنی دیر وہاں گزارو پوری توجہ، اگر توجہ ہٹنے لگے پھر نکل جاؤ، باہر نکل جاؤ، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کی ہوئی پر پانی نہ پھر جائے۔ ناراض تو نہیں ہو گیا جی؟ تو اگر ہو بھی گئے تو میرا کی جانا ہے؟ میں تو شاہ صاحب کو آیا، میں تو پیغام دینے واسطے آیا قرآن و سنت کا۔ اب آئیے میں کیا پہلے کیا کروں؟ بولو، پہلے کھانا پھر نماز۔ وہاں اتنے لکھا ہوا ہے، وہاں اس سے زیادہ نہیں لکھا ہوا۔ میں نے کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھانا پھر نماز، لا یخلو فیل الحکیم الحکمت، کیا حکمت ہے؟ میں کہ کمال ہے۔ میرا آقا نے فرمایا نماز پہلے پڑھو گے تو سوچ کدھر رہے گی؟ تو بیڑا غرق۔ ہائے میرا کہ پہلے کھانا کھا یار، کھانا کھاتا کہ سوچ کہاں رہے گی؟ نماز میں۔ تو تیرا ذرہ، تیرا لقمہ ایک وہاں سانس لینا، کھانا پیٹ تیرا بھر رہا ہے، بھوک تیری دور ہو رہی ہے، سرور تجھے آ رہا ہے، لیکن ایک ایک سانس لقمہ بھی ثواب ہی ثواب بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ اس لیے اب کہتا ہے یریدون وجہہ، ان کی سوچیں بھی میرا دیدار، ان کا خیال بھی میرا دیدار، ان کی عبادت بھی میرا دیدار، بالغداۃ والعشی قیام وقعودا وعلی جنوب، ان کا مجھے یاد کرنا الگ تھلگ گئے باقی دنیا والوں سے۔ مولا کیا ہے؟ فرمایا باقیوں کو لالچ ہوتا ہے، یا اللہ جنت دے دے، دوزخ سے ڈالنا، یا اللہ کارخانہ دے دے، یا اللہ منو عزت دے دے، یا اللہ منو وزیر بنا دے، منو بنا دے، لگے ہوئے دن رات ایک نماز پڑھتے تھے، ناری 500 رب دی بار کے درخواستہ پیش کر دیندے نے۔ فرمایا یہ میرے پاس کچھ نہیں مانگتے، ان کا لالچ ہی کچھ نہیں، مولا ہے کیا؟ فرمایا ایک کی لالچ ہے، وجہ مولا ادھر بھی ادھر بھی ادھر۔ پھر میں ایک بات کر رہا تھا، رب نے کن کو بھیجا ان کے پاس؟ جنتیوں کے پاس جو غمگین رہ رہے تھے، یہی بات ہو رہی تھی نا۔ ویسے جتنی میں تقریر کر چکا کو یاد ہو گیا؟